کراچی میں مقامی حکومتوں کے قیام کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ڈی ایم سی شرکی کے گلشن ٹاؤن کی 7 یونین کمیٹیز کے 9 منتخب پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے ارکان نے رکنیت کا حلف اٹھا لیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل کونسلرز نے شرکت نہیں کی۔ کراچی میں مقامی حکومت کے قیام کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ ڈی ایم سی شرکی کی 7 یونین کمیٹیوں کے 9 منتخب اراکین نے رکنیت کا حلف لے لیا۔ حلف برداری کی تقریب کا انعقاد بھٹائی ہال ضلع کونسل کراچی میں ہوا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال ٹاؤن عبدالستار ہکڑوں نے حلف لیا۔ گلشن اقبال میں 8 یونین کمیٹیاں ہیں، جس میں یونین کمیٹی نمبر 1 سبزی منڈی کے نتائج رکے ہوئے ہیں۔ دیگر 7 یونین کمیٹیوں کی حلف برداری مکمل ہو گئی۔ 1 سے پیپلز پارٹی اور 6 سے جماعت اسلامی جیتی، جبکہ پی ٹی آئی کے 9 منتخب 6 کونسلرز نے حلف برداری تقریب میں شرکت نہیں کی۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ آزاد نوڈیو، سٹی 20۔ بلدیاتی نمائندگان کی تقریب حلف برداری ضلع کرنگی میں کوسٹ گارڈ چرنگی کے قریب ایک ہال میں ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر کرنگی محمد علی زیدی کہتے ہیں جمہوری عمل مکمل ہو گیا ہے، پرامن ماحول میں تقریب پر شکر ادا کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کرنگی محمد علی زیدی نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں جو 9 منتخب نمائندے یعنی کہ جو وارڈز کے ممبران ہیں اور جو چیئرمین اور وائس چیئرمین سے منتخب ہو کر آئے ہیں، آج وہ تمام لوگوں کی یہاں حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی ہے ضلع کرنگی کے حوالے سے۔ لوگوں میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ آگے چل کے ملک و قوم کی خدمت کے لیے بھرپور انرجی لگائیں گے۔ ایک شفاف جو ڈیموکریسی ہوتی ہے اس کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہاں پر لوگ چارج ہوتے ہیں اور اون کرتے ہیں۔ لوگ میں دیکھ رہا ہوں اون کر رہے ہیں اور ایک بہت اچھی خوشائن بات ہے۔ ضلع ملیر سے منتخب نمائندوں کی تقریب حلف برداری پرسکون ماحول میں ہوئی۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے نمائندے بھی حلف برداری بھی شریک تھے۔ حلف ہوتے ہی رائل بینکویٹ جی بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ملیر کی 30 یونین کمیٹیوں اور 3 ٹاؤنز کے 180 منتخب چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلرز کو تقریب حلف برداری کے دوران 3 الگ الگ حصوں پر بٹھایا گیا تھا۔ حلف لینے والوں میں وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان مراد، سابق چیئرمین ڈی ایم سی ملیر جان محمد بلوچ سمیت بھی شامل تھے۔ حلف برداری میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے نمائندے بھی شریک تھے۔ بینکویٹ ہال جی بھٹو کی نعروں سے گونج اٹھا۔ حلف برداری کے بعد سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ ملیر کے تینوں ٹاؤنز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین بلا مقابلہ منتخب ہوں گے۔ آج جو ایک پروسیجر کافی ٹائم سے 1 سال سے ڈیلے تھا، آج ایک پیس کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی تینوں ٹاؤن ان اپوز آئیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالہ ہی چیئرمین ہوگا۔ جیسے میرے چیئرمین نے کہا کراچی کا میئر جیالہ ہوگا، تو تینوں ٹاؤن میں بھی انشاءاللہ جیالے آ کر عوام کی خدمت کریں گے۔ ملیر کے مختلف یو سی سے منتخب چیئرمینز نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اپنے علاقوں میں عوامی مسائل حل کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاؤن پہ بھی میجارٹی ٹاؤنز میں پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی اور جیالہ میئر کراچی کی سربراہی کرے گا اور کراچی کی عوام کی ہم خدمت کریں گے۔ جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا ویژن ہے کہ عوام کی خدمت کریں۔ آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ ہماری پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ پورے علاقے سے ون کیا ہے، اور جو لوگ کہتے تھے کہ بھٹو جو ہے وہ بھٹو ہمیشہ زندہ تھا، ہے اور رہے گا۔ کراچی سے بھی انشاءاللہ تعالی میئر جو ہے وہ جیالہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی بھاری اکثریت سے ہوگا۔ بھلے یہ آپس میں اتحاد کر لیں، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی بھلے آپس میں اتحاد کر لیں، اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو میئر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ضلع ملیر سے پیپلز پارٹی نے واضح اکثریت حاصل کی ہے۔ اتحادیوں کے سمیت 24 یونین کمیٹیوں اور تینوں ٹاؤنز ملیر، گڈاپ اور ابراہیم حیدری میں پیپلز پارٹی کی مقامی حکومتیں آسانی سے بن جائیں گی۔ کیمرامین محمد فرحان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ ضلع کرنگی سے کامیاب ہونے والے بلدیاتی نمائندگان کی حلف برداری کی تقریب کوسٹ گارڈ چرنگی کے قریب قائم فار ایور بینکویٹ میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں چیئرمین، وائس چیئرمین اور جنرل نشستوں پر کامیاب ہونے والے نمائندگان نے شرکت کی۔ ضلع کرنگی میں بلدیاتی نشستوں پر فتح پانے والے نمائندوں نے آج عوام کی خدمت کا باقاعدہ حلف اٹھا لیا۔ کرنگی کے 4 ٹاؤن شاہ فیصل کالونی، ماڈل کالونی، لانڈی اور کرنگی ٹاؤن کی اسسٹنٹ کمشنرز نے پہلے جنرل نشستوں پر منتخب ہونے والے بلدیاتی نمائندگان سے حلف لیا۔ شاہ فیصل کالونی سے آسمہ بطول، ماڈل کالونی ٹاؤن سے منشاد علی، لانڈی ٹاؤن سے زین العابدین چنا اور کرنگی ٹاؤن سے عرفان نظامانی نے جنرل نشستوں پر منتخب 148 کونسلر سے عہد لیا۔ ڈپٹی کمشنر کرنگی محمد علی زیدی نے ضلع میں 37 چیئرمین، 37 وائس چیئرمین سے حلف
लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले आईनी और जमहूरी अमल पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान की तारीख में आप देख सकते हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसमें जो नौमुंतखब नुमाइंदे यानी कि जो वार्ड्स के मेंबरान हैं और जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से मुंतखब होकर आए हैं, आज वो तमाम लोगों की यहाँ हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद हुई है ज़िला कोरंगी के हवाले से। जिला कोरंगी से मुंतखब होने वाले पुरजोश दिखाई दिए। किसी ने कहा कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा तो किसी ने कहा पूरा कराची हाफिज नईमुर रहमान को मेयर देखना चाहता है। अवाम की खिदमत का जज्बा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखती थी, रखती है और रखेगी, क्योंकि अवाम की पार्टी है, अवाम के लिए ही काम करते हैं हम लोग। तो जमात इस्लामी अपनी तरफ से पूरी जद्दोजहद भी कर रही है और इंशाल्लाह जो जमात इस्लामी के सारे नुमाइंदे जीत चुके हैं वो इस कराची को बदलने का अज़म रखते हैं। इस नतीजे के अंदर इंशाअल्लाह ताला पूरा कराची हाफिज नईम और रहमान को मेयर देखना चाहता है। हल्फ बर्दारी तकरीब में सियासी जमात के कारकुनान पुरजोश नारे लगाकर हाजिरीन की तवज्जो हासिल किए रहे। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा शाजिब हुसैन, सिटी 21। बल्दियाती इंतखाबात में मुंतखब नुमाइंदों की हलबरदारी तकरीब DC वेस्ट ऑफिस में हुई, जिसमें औरंगी टाउन, मोमिनाबाद और मंगूपीर सब डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले बल्दियाती नुमाइंदों ने हल्फ लिया। शहरी हुकूमत के क़याम का पहला मरहला मंतकी अंजाम तक पहुँच गया। ज़िला गरबी की 28 यूसीज से मुंतखब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर्स ने हल्फ उठा लिया। तालमियत, तरक्की में इजाफे और बेहतरी को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। बल्दियाती नुमाइंदों की हल्फ बर्दारी तकरीब के लिए DC ऑफिस में 4 हाल बनाए गए थे, जहां गैर मुतालिका शख्स के दाखिले को ममनू करार दिया गया था। जिम्मेदारियों और कामकाज की अदायगी के लिए जिला गरबी में यूसीज की तादाद 33 है, जबकि 5 यूसीज के नताइज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नहीं किए गए हैं। DC ऑफिस में मौजूद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने जहां अपनी जीत पर इत्मीनान का इजहार किया, वहीं दूसरी जानिब PTI के बल्दियाती नुमाइंदे शिकवा करते दिखाई दिए। ये अज़्म लेकर हम आए हैं कि मेयर कराची इंशाल्लाह हमारा पीपल्स पार्टी का होगा। हमारे काफ़ी लोगों के ऊपर थ्रेड भी है और ये थ्रेड मुस्तकिल आ रही है, कंटिन्यू आ रही है, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। और मेरा भी इनमें नाम डाला हुआ इन लोगों ने, हालांकि मैं तो अपनी वाइफ को छोड़ने गया था हॉस्पिटल, उन्होंने मेरी तस्वीर डाल दी हॉस्पिटल से बाहर से। अब वो PTI का एक परचम लगा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी फाइनल होनी है, कोर्ट में जाएं, ठीक है, वजाहत करें, बहुत सारे मामलाते हैं भी। बहरहाल हम लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त खौफ की उसमें हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान की जानिब से अपने अपने उम्मीदवारों को न सिर्फ मुबारकबाद दी गई, बल्कि फूलों के हार पहनाकर मज़ेदार मिठाई भी खिलाई गई। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा शोएब मुख्तार, सिटी 21। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने अपने UC चेयरमैन के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हाफिज नईम कहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ अस्करियत ताकत है, अवामी अक्सरियत ताकत नहीं। मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के नंबर सबसे ज़्यादा हैं। जिला वस्ती में 5 मुकामात पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। नॉर्थ नाजमाबाद में 10 यूसीज, न्यू कराची टाउन की 13 यूसीज, गुलबर्ग टाउन की 8, लियाकताबाद की 7 और नाजमाबाद टाउन की 7 यूसीज के फाते बल्दियाती नुमाइंदों ने हल्फ उठाया। कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज में नॉर्थ नाजमाबाद टाउन के फाते उम्मीदवारों का हल्फ असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार ने लिया, जिसमें अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भी हल्फ उठाया। हल्फ बर्दारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी ने सबसे ज्यादा वोट लिए, अवाम का मैंडेट तस्लीम किया जाए, हमारे नंबर ज्यादा हैं, मेयर कराची जमात इस्लामी का होगा। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को वोट दिया है। दूसरे नंबर पर PTI के वोट्स हैं। PTI दूसरी बड़ी जमात के तौर पर है और कहीं दूर जाकर पीपल्स पार्टी को वोट मिले। आपने तो अपनी हल्का बंदियों से कुछ नंबर ले लिए, फिर कब्जों से, फिर नतीजों के बदलने से, फिर इलेक्शन कमीशन को मिलाकर आप कहते हैं कि हमारी अक्सरियत है। PTI ने जमात इस्लामी की हिमायत की है। हम दोनों मिलकर मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे। जमात इस्लामी का मेयर होगा, हमारे नंबर ज्यादा हैं। इन नंबरों को कम करने के लिए किसी को जेल में डाल दो, किसी को हलफ ना उठाने दो। हल्फ बर्दारी के इख्तिताम पर फतह हासिल करने वालों ने एक दूसरों को फूलों के हार भी पहनाए। जुनैद जावेद, सिटी 21 न्यूज, कराची।
ڈسٹرکٹ کیماڑی میں عوامی خدمت کا عزم لیے بلدیاتی نمائندوں کی حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قومی خزانے کو بڑھانے اور کرپشن ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کیماڑی میں بلدیاتی نمائندوں کی حلف برداری کی تقریب کا انعقاد ہب ریور روڈ پر پیراڈائز بینکویٹ میں کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سیدہ حمیرہ اور ڈی سی کیماڑی نے حلف برداری کی نگرانی کی۔ As a district election commissioner Kemadi and returning officer Maripur, it was a very challenging task for me. لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ساتھ خیریت سے، عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ادا ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، ٹی ایل پی کے بھی لوگ تھے، نون لیگ کے تھے، جے یو آئی کے تھے اور پیپلز پارٹی کے لوگ تھے۔ تمام لوگ یہاں پر موجود تھے اور بہتر انداز میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے حلف برداری کی تقریب میں شمولیت کی۔ کیماڑی کے 3 ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن کی 13 یونین کمیٹی کے 78 اراکین سے حلف اسسٹنٹ کمشنر بلدیہ مرگ گل نے لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں پرویز دودا، آصف موسیٰ، کریم آسکانی، ذیشان تنولی، شہزاد قادری، خالد نیازی، الہی بخش اور دیگر بھی شامل تھے۔ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے تو بھرپور طریقے سے عوام کی خدمت بھی کریں گے، ان کے جو مسئلے مسائل ہیں سیوریج کے، پانی کے، وہ حل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بہت خوشی ہوئی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ عوام بھی اس طرح خوش رہے گا ہم سے اور ہم اس طرح ہی خدمت کریں۔ اسسٹنٹ کمشنر کیماڑی گوہر مسرور نے ماڑی پور ٹاؤن کی 10 یونین کمیٹیوں کے 63 اراکین سے حلف لیا۔ ایک کونسلر شریک نہ ہوئے جبکہ ایک ریزلٹ ہولڈ ہے۔ وداؤٹ سیکیورٹی اور سب خوشی ہے، ہنسی خوشی گئے ہیں، تو یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ موریو میر بہٹ ٹاؤن کی 8 یوسیز میں پاکستان تحریک انصاف کے 2 چیئرمین اور وائس چیئرمینوں سمیت 48 میں سے 45 بلدیاتی نمائندوں سے اسسٹنٹ کمشنر صدف گل نے حلف لیا۔ 3 کونسلر حاضر نہ ہوئے۔ الحمدللہ we have faced this challenge and آج جو لوکل گورنمنٹ کا بیسک پرپس ہوتا ہے ڈیولیوشن آف پاور، اس کے حساب سے ہم نے ان کو سارے اپنی ریسپانسبلٹیز اسائن کر دی۔ پہلے دن سے میں نے اس پہ کام کیا ہے، سو میرے لیے اتنی خوشی کی بات ہے جتنی آج جو الیکٹڈ ممبرز حلف لیتے ہوئے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ڈسٹرکٹ کیماڑی کی 32 میں سے 31 یونین کمیٹیوں کے 186 اراکین نے حلف اٹھایا۔ 4 کونسلر حاضر نہ ہوئے جبکہ ایک یوسی عدالتی فیصلے کی منتظر ہے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ اقتدار انور، کراچی۔ سندھ ہائی کورٹ نے میئر کراچی کے مرحلے کے انتخابات روکنے کی درخواست پر الیکشن کمیشن اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو میئر کراچی کے مرحلے کے انتخابات روکنے کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے پی ٹی آئی وکیل سے استفسار کیا کہ ایک یوسی چیئرمین پوری پارٹی کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے۔ درخواست کے ساتھ پارٹی کا اتھارٹی لیٹر منسلک نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے موقف دیا کہ درخواست گزار یوسی چیئرمین کو بھی درخواست دائر کرنے کے بعد حراست میں لیا جا چکا۔ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 22 مئی کو ہونے والا میئر کا انتخاب روکا جائے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے آئندہ سماعت کی تاریخ کا تعین بعد میں کیا جائے گا۔ ضلع ملیر کی عدالتوں میں وکلا اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے درمیان تنازع حل نہ ہو سکا۔ ملیر کورٹ میں وکلا کی ہڑتال 12ویں روز بھی جاری رہی۔ ہڑتال کے باعث مقدمات کی سماعت نہ ہونے سے ایک جانب سائرین شدید متاثر ہیں تو دوسری جانب وکلا نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے تبادلے تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر صدف کھوکر اور وکلا کے درمیان مبینہ تنازع۔ ملیر کی ضلعی عدالتوں میں وکلا کی ہڑتال 12ویں روز بھی جاری۔ وکلا کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ جج نے روز اول سے وکلا کا معاشی استحصال کرنے کے ساتھ ساتھ ایک آمرانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس مسئلے کا واحد حل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا تبادلہ ہے جسے انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ یہ اسٹرائک شروع کی تھی 12 مئی سے۔ یہ جو ہماری اسٹرائک تھی یہ قانون کی بالادستی کے لیے تھی۔ یہ ڈی جے صاحبہ جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ پورے ڈسٹرکٹ ملیر کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں۔ یہ عوام کی خدمت اور قانون کی بالادستی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ آج پورے 12 دنوں کے کورٹ بند ہیں۔ اس سے نہ صرف ہمارا معاشی استحصال ہو رہا ہے بلکہ اس سے لیڈیجنٹس کا بھی کافی نقصان ہو رہا ہے۔ بیچارے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور وکلا کے درمیان جاری تنازع سے سب سے زیادہ سائلین متاثر ہو رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ روز اپنے کام کاج چھوڑ کر عدالت پہنچتے ہیں لیکن ہم پر عدالت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کا جلد کوئی حل نکالیں۔ یہ 12 روز سے ہڑتال چل رہی ہے، یہ اسٹرائک کنٹینیو چل رہی ہے۔ ہم لوگ آ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ میری 1 مہینے کے بعد ہیئرنگ کی ڈیٹ ہوتی ہے،
ہم 1 مہینے کے بعد آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی آج آپ کی ڈیٹ نہیں ہے. ہم یہاں آتے ہیں اپنے کیس کے حوالے سے اور یہاں 12 دن سے ہڑتال چل رہی ہے. آپ دھوپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیز دھوپ ہے اور یہاں پریشانی بھی ہو رہی ہے. اور یہاں جو بھی ان کا آپس میں مسئلہ ہے یہ آپس میں حکومت سے بھی ہماری گزارش ہے یہ ان کا جو بھی مسئلہ آپس میں طے کریں تاکہ بیچ میں عوام کو تکلیف نہیں ہو. ہڑتال کے باعث ایک طرف سائلین پریشان ہیں تو دوسری جانب وکلا بضد ہیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے تبادلے تک ہڑتال جاری رکھی جائے گی. کیمرامین سجاد علی عمرانی کے ساتھ شہریار صدیقی، سٹی 21. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار رہنماؤں کو جلاؤ گھراؤ کیس میں پیش کیا گیا. عدالت نے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جبکہ فردوس شمیم نقوی کا طبی معائنہ کرانے کا حکم دے دیا. کراچی پولیس نے عمران اسماعیل کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا اور جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ابھی کیس میں تفتیش جاری ہے. عدالت نے پولیس کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تفتیش جیل میں بھی ہو سکتی ہے، پولیس ریمانڈ کی ضرورت نہیں. عدالت نے عمران اسماعیل کو 14 روزہ عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اور پولیس کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر کیس کا چالان پیش کیا جائے. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی چھوڑنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں. ہنگامہ آرائی کے ایک اور کیس میں ٹیپو سلطان پولیس نے مومن آباد یوسی ناظم مصطفیٰ آفریدی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. عدالت نے گرفتار پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی کی درخواست ضمانت پر فریقین سے 24 مئی کو جواب طلب کر کے فردوس شمیم نقوی کا طبی معائنہ کرنے اور میڈیکل کی سہولیات فراہم کرنے کا حکم دے دیا. کیمرامین ساجد علی کے ہمراہ ممتاز جمالی، سٹی 21. سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی سندھ کو نوٹس جاری کر دیے. جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی. پولیس نے تصدیق کی کہ سید شفقت علی شاہ ایڈوکیٹ گھر پہنچ گئے ہیں. عدالت نے سید شفقت علی شاہ ایڈوکیٹ کی بازیابی کی درخواست نمٹا دی. عدالت نے سید طاہر علی اور موسیٰ بن سجاد کو بازیاب کرانے کا حکم دیا. عدالت نے چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی سندھ کو نوٹس جاری کر دیے. عدالت نے سرکاری وکیل کو جی آئی ٹیز رپورٹس پیش کرنے کا حکم دے دیا. اب آپ کو بتائیں کہ چکی مالکان نے بھی سستا آٹا فراہم کرنے سے انکار کر دیا. کہتے ہیں جب تک ضلع بندی ختم نہیں ہوتی شہریوں کو سستا آٹا نہیں ملے گا. گندم کی ضلع بندی سے چکی مالکان بھی پریشان. سستا آٹا فراہم کرنے سے صاف انکار کر دیا. شہر میں چکی کا آٹا 150 روپے کلو تک اب فروخت ہونے لگا. چکی مالکان کہتے ہیں کہ ضلع بندی کے باعث مشکلات کا سامنا ہے. مہنگا آٹا مل رہا ہے جس کی وجہ سے عوام کو بھی مہنگا آٹا میسر ہے. جی یہ گندم آ رہا ابھی ہمارے پاس نا 125-130 روپے جو ہے نا گندم کا ریٹ آ رہا ہے اوپن مارکیٹ میں، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے کو آگے مہنگا بیچنا پڑ رہا ہے. اور 140 روپے ہم پہلے چلا رہے تھے آٹا، جس کی بنیاد پہ گندم کا ریٹ پہلے کم تھا، ابھی مہنگا ہو گیا یہ صوبہ بندی کی وجہ سے نا. تو صوبہ بندی ابھی ہٹائی نہیں ہے تو اس لیے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ریٹ بڑھانے پڑ رہے ہیں. فلور مل سے مذاکرات کے بعد حکومت نے 15 مئی سے ضلع بندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، مگر معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں شہر میں ایک بار پھر آٹے کا بحران کا خدشہ ہے. کیمرامین محیب کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21. گندم کے بحران کے باعث آٹے کی قیمتیں کم نہ ہو سکی. مہنگائی نے روٹی کا حصول شہریوں کے لیے مشکل سے مشکل تر ہونے لگا. شہر قائد میں گندم کا بحران، شہری اور دکاندار دونوں ہی پریشان. گندم کی ضلع بندی کے سبب شہر میں ریٹیل کی سطح پر فائن آٹا 160 روپے کلو تک پہنچ گیا. 2.5 نمبر آٹا 160 روپے کلو تک فروخت کیا جانے لگا. شہاب الدین مارکیٹ کے صدر محمد اسلم کہتے ہیں گندم کی ضلع بندی کی وجہ سے مشکلات درپیش ہیں، کاروبار متاثر ہو رہا ہے. کراچی میں بندے پیدا ہوتے ہیں، گندم چاول مکئی پیدا نہیں ہوتی، یہ سب باہر سے آتے ہیں. جب آپ باہر سے اناج کے لانے پر پابندی لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ اثر یہ ہے کہ دام کم نہیں ہو رہے اور جو غریب طبقہ ہے وہ پس رہا ہے. مہنگائی سے پریشان شہری بولے حکومت اور فلور ملز مالکان کو غریب عوام کی فکر نہیں. آٹا 80 روپے کلو تک دستیاب ہونا چاہیے. اتنا مشکل ہو گیا، غریب آدمی جو 5 کلو یا 10 کلو لیتا تھا نا وہ 1 کلو آدھا کلو لے کے جا رہا ہے. روز کی مزدوری کرنے والا پتہ ہے آپ کو، جو رنگ کا کام کرتے ہیں، پینٹر کام کرتے ہیں، دکانوں پہ کام کرتے ہیں، مزدور 150 روپے 160 روپے 170 روپے جس کا جیسے دل کرتا ہے. کیوں؟ پیچھے سے مل سے مال نہیں آ رہا. شہر میں سر اٹھاتا گندم کا بحران ایک اور مہنگائی کے طوفان اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. کیمرامین محیط کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز.